حضرت طفیل بن عمرو دوسی کو ہدایت ملی قرآن دی وجہ تو، حبشے دے بادشاہ نجاشی کو ہدایت ملی قرآن کریم دی وجہ تو۔ جیڑا بندہ قرآن کریم نال پیار چا کرے اللہ کو ہدایت عطا کرنے دے۔ قرآن پڑھنا پوسی، قرآن سننا پوسی، قرآن سمجھنا پوسی، قرآن تے عمل کرنا پوسی، اللہ ہدایت عطا کرنے سی۔ امام کائنات صحابیان جہاں نا حضرت جبیر بن مطعم بن عدی رضی اللہ عنہ، جے کوئی امام کائنات نے مسجد نبوی دے پلر دے نال بدھا ہویا، جیڑا جنگ بدر دے قیدیاں چ شاملا۔ حضرت جبیر آدن میں مسلمان کہنا ہویا تے میں مسجد نبوی دے پلر دے نال بدھا ہویا۔ امام کائنات نے ایک دن مغرب دی نماز شروع کرائیے، آپ مصلی امامت ہے، آپ نے نماز مغرب پڑھاون شروع کی تھی۔ آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھی، سورۃ الفاتحہ پڑھن دے بعد آپ نے سورۃ الطور دی تلاوت کی تھی۔ حضرت جبیر آدن میں امام کائنات دی تلاوت سندا کھڑام تے میں بدھا کھڑام، اللہ دے پاک نبی سورۃ الطور پڑھ دے کھڑے آن، پڑھ دے پڑھ دے پڑھ دے جڑے ویلے اس آیت کریمہ تے ہے ام خلقوا من غیر شیء، اللہ دی توحید دا ذکر ہوئے، اللہ پاک دے خالق ہون دا ذکر ہوئے، ساری کائنات دے مخلوق ہون دا ذکر ہوئے۔ حضرت جبیر آدن قادت ان تطیر قلبی، لگدا ایویں ہاں جیویں میرا دل پھٹ دا ہوئے، میں رومن لگ گیا۔ نماز دے بعد امام کائنات نے مجھے رسیاں کھلوایا، میں قریب آیا، آ کر کے کہ بھی اللہ دے نبی قرآن ہدایت دا ذریعہ ہے، آج میں توجہ نال قرآن سنے میں اللہ دے نبی کلمہ پڑھا کے صحابی رسول بنا لے ہو۔ قرآن ہدایت دا ذریعہ ہے، جیڑی ہدایت آسمان تو آئیے اون دا پہلا نا ہے قرآن۔ بولو بولو بھائی، اون دا پہلا نا ہے قرآن، یعنی ساکو ہدایت قرآن چو لبسی، جنت قرآن چو لبسی، اخلاق قرآن چو لبسی، آداب قرآن چو لبسن، کردار قرآن چو لبسی، نظریہ ساکو قرآن چو لبسی، توحید ساکو قرآن چو لبسی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اور اتباع ساکو قرآن چو لبسی، صحابہ کرام دا کردار اور عمل ساکو قرآن چو لبسی، حلال ساکو قرآن چو لبنے، حرام بھی ساکو قرآن چو لبنے، جنت دا تعارف بھی ساکو قرآن چو لبنے، اللہ نے جہنم دا تعارف بھی ساکو قرآن چو کرامنے۔ آسمان تو جڑی ہدایت آئیے وہ ہدایت دی پہلی بنیاد، ذرا اچھا جواب دے کیڑی شے؟ قرآن ہے۔ بولو کیڑی شے؟ قرآن ہے۔ قرآن ہدایت دا ذریعہ ہے۔ جے کو ہدایت دی ضرورت ہے او قرآن مجید نال جڑے، اے ہدایت دا پہلا بنیادی اصول ہے۔ جیڑا بندہ قرآن کریم نال جوڑوے سی اللہ کو ہدایت نصیب کر دے سی۔ اندے ہوتے ڈھیر سارے دلائل ہیں لیکن وقت مختصر ہے۔ قرآن مجید ہدایت دا ذریعہ ہے، یہ پہلی بنیاد ہے۔ دوسری بنیاد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائے دنیا کائنات والے ہو اگر ہدایت لبنا چاہتے ہو قرآن ہدایت دا ذریعہ ہے۔ نمبر 2 اگر ہدایت لبنا چاہتے ہو جیڑی ہدایت میں آسمان تو نازل کی تھی جیڑی ہدایت جنت دے اندر تو آکو گھنوے سی، جیڑی ہدایت صراط مستقیم دا ذریعہ ہے، جیڑی ہدایت اللہ دے تعارف دا ذریعہ ہے۔ اندہ دوجا بنیادی نقطہ کیڑا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا۔ اللہ کریم نے فرمائے اگر تسا ہدایت چاہتے ہو پہلا بنیادی نقطہ ہے قرآن مجید نال جڑ ونجو میں اللہ تو کو ہدایت نصیب کرنے سو۔ دوجا بنیادی نقطہ ہے امام کائنات جناب محمد کریم دی پیروی چکرو میں اللہ ہدایت نصیب کرنے سو۔ قرآن آسمان تو آمن علی ہدایت دنا ہے تے نبی پاک دی پیروی آپ دی حدیث دی اتباع وی آسمان تو آمن علی ہدایت دی دوجی بنیاد ہے۔ یعنی
قرآن بھی آسمان تو آئے اور نبی کائنات دا فرمان بھی آسمان تو آئے، یعنی قرآن بھی وحی اور رسول کریم علیہ السلام دا فرمان بھی، بولو، قرآن بھی ہدایت، رسول اللہ دی سنت دی پیروی بھی، بولو بھائی، ہدایت۔ قرآن بھی وحی، حدیث بھی وحی، سنت بھی وحی، قرآن بھی ہدایت، حدیث اور سنت بھی ہدایت، قرآن بھی منزل من اللہ، حدیث اور سنت بھی منزل من اللہ، قرآن بھی شریعت، حدیث اور سنت بھی۔ تے ساری دعوت بھی ہے اہل حدیث کے دو اصول، بولو، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ کیوں انہیں دو اصول؟ ان دی وجہ ہے کہ اطیع اللہ بھی ہدایت ہے، اطیع الرسول بھی، بولو یار، اطیع اللہ بھی ہدایت دا ذریعہ اور اطیع الرسول بھی، بولو بھئی، ہدایت۔ ان دے علاوہ بھی کوئی چیز ہدایت نہیں، سمجھ آئیے؟ اور اگلی بات سنو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائے قرآن علی ہدایت تے سنت رسول علی ہدایت۔ تساں اگر لبھنا چاندے ہو تے نبی دے یاریں چ لبھو، نبی کریم دے صحابہ چ لبھو، تلاش کرو، انہاں دے اندر اللہ دے قرآن علی ہدایت بھی ملوے سی، انہاں چ نبی کریم دی سنت علی ہدایت بھی ملوے سی۔ اللہ پاک نے انہاں دا ذکر قرآن کریم میں فرمایا، اللہ فرمائے دے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا اولئک هم المفلحون۔ ہدایت نمبر ایک قرآن کیا ہے؟ اچھا جواب دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیروی کیا ہے؟ اچھا جواب دو۔ قرآن ہدایت، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع ہدایت، ایمیں نا؟ ہون اے دوئیں ہدایتاں اساں کتھو گولنے صحابہ کے کتھو؟ قرآن کریم اللہ نے بے مقام تے فرمائے جڑے ویلے بندہ نماز دی ہر رکعت وچ سورۃ الفاتحہ پڑھدا کھڑا ہوندے، امام تے فاتحہ پڑھے، مقتدی تے فاتحہ پڑھے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، او بندے دی نماز نہیں جیڑا بندہ نماز وچ فاتحہ دی تلاوت نہیں کرے گا۔ فاتحہ سورۃ الصلاۃ، فاتحہ سورۃ الصلاۃ، اصل نماز دی سورۃ الفاتحہ ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ علی آیت جدہ نازل ہوئی ہے، او موقع تے اجا نماز فرض کہنا ہوئی ہے، اللہ پاک نے مدینے چ نماز فرض کی دیئے۔ اِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ علی آیت مکہ وچ آئی ہے، امام کائنات خود بھی پڑھ دے ہیں، صحابہ بھی پڑھ دے ہیں۔ جڑے ویلے بندہ سورۃ الفاتحہ پڑھدا کھڑا ہوئے تے آدھا کھڑا ہوندے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہدایت نصیب فرما، اے اللہ جنت دا راستہ دکھا، اے اللہ صراط مستقیم دکھا، اگو والا دے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ ہدایت دا رستہ انہاں لوگاں والا دکھا جنہاں تے تائیں انعام کیتا، تے جڑے غضب شدہ لوگ ہیں یا جڑے گمراہ ہیں اللہ انہاں لا رستہ نہ دکھا۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اللہ نے قرآن کریم میں فرمائے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا۔ قرآن ہدایت ہے، سنت رسول ہدایت ہے، اور دوئیں ہدایتاں کتوں لبسن؟ بولو بولو بھائی،
صحابہ کرام جڈا قرآن دی آیت آویا یا نبی پاک دی بات آویا صحابہ ہر کام میں دیر کر سکتے ہیں لیکن اللہ تے اللہ دے رسول دی بھیجی ہوئی تے تعلیم دیتی ہوئی ہدایت دی پیروی کرنے دیر نہ کرنے آنا ہی واسطے اللہ نے فرمائے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَاقَا بولو بھئی فاقہ دیتا دو اے صحابہ نہ ملا جا جدنا بھی اللہ دی بات آویا جدنا بھی اللہ دے رسول دی بات آویا صحابہ دائے مزاجہ ہدایت پڑھنا چاہنے نبی دے یاران دی زندگی پڑھ صحابہ دی زندگی پڑھ تے کوئی ہدایت سمجھ آوے سی قرآن مجید دے بھی پیروکارن امام کائنات دی حدیث دے بھی پیروکارن ذرہ برابر بھی چونکہ چنانچہ کہنا کرنے ہیں اپنے وجہ دی نہ منے ہیں اپنے آبا و اجداد دی نہ منے ہیں اپنے رشتہ دار دی نہ منے دیان اللہ دی بات منے دیان یا اللہ دی رسول دی بات منے دیان کیونکہ صحابہ دا موقف ہی ہوا اللہ دا قرآن ہدایت ہے اللہ دے نبی دی سنت ہدایت ہے حضرت انس فرمائیں دلیل لیون لگا ذرا میرے لکھا ہے حضرت انس سب کہہ دو رضی اللہ عنہ اے اہل حدیثاں دا مجمع صحابی دیواری رضی اللہ عنہ اور جناب محمد کریم علیہ السلام دیواری صلی اللہ علیہ وسلم اے آواز تے لازمی گونجنی چاہی دیئے سبحان اللہ ماشاءاللہ آنکھو نہ آنکھو گزارا تھی ویسی جناب رسول پاک علیہ السلام دے نام نال درود نہ پڑھ سو گزارا نہ ہو سی صحابی رسول دے نام نال رضی اللہ عنہ ناک سو گزارا نہ ہو سی حضرت سیدنا انس سارے حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ اے صحابہ دی ہدایت انہاں دی ہدایت سارے واسطے معیار ہے وجہ کیا ہے ذرا غور کریں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمائیں نے شراب حرام کہنا چاہیے لوگ میرے گھر بیٹھے ان ساتھی شراب بنائی بیٹھے آسے تے گھڑے مٹکے بھری بیٹھے آسے اچانک آواز آئی ہے سنائے ذرا حضرت انس دن میں باہر آیا میں ڈیٹھے جناب بلال اعلان ودے کرنے آن حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اعلان ودے کرنے آن یا ایوہ الناس حرم الخمر او لگا شراب حرام کر دیتی گئی ہیں حضرت انس دن میں اندر آیا شراب بنائی بیٹھے آسے محنت کی تھی بیٹھے آسے ساتھی میں دیکھ کے پوچھن لگ گئے کیڑی شاید اعلانا تے کون اعلان ودا کرنا حضرت انس دن میں کہ جناب بلال اعلان ودے کرنے آن تے اعلان یا شراب حرام ہو گئی ہے اللہ دے قرآن دی آیت پڑھ دے ودے آن تے نبی دا فرمان سنے دے ودے آن حضرت انس دن جڑے ویلے اللہ دی بات آ گئی ہے جڑے ویلے امام کائنات دی بات آ گئی ہے ذرہ برابر بھی صحابہ نے تاخیر نہیں کی تھی کھڑے تھی کھڑے نا جڑے گھڑے تے مٹکے انہوں نے شراب کے بھرے ہوئے ہیں سارے تروڑ کے انہوں نے ہدایت قبول کرن دا حق ادا کر دیتے اے آج بنا گی سے چلو کل نا بنائی سے ختم اے ہدایت ہے ای کو ہدایت آدن صحابہ نمونہ ہیں جو قرآن دی بات آئیے اللہ نے فرمایا یا ایوہ النبیو کل ازواجکا و بناتکا و نساء المومنین یدنین علیہن من جلابی بہن اے انصار اے مسلمانہ دیاں عورتاں تُساں کیا کرو تُساں پردہ کرو انصار عورتاں تک بات پہنچی ساری رات انہوں نے پردے جوڑے صبح دی نماز جماعت نال پڑھن گئے تے پردہ اوڑھ کے گیا فوراً قرآن دی تابعداری ہدایت اللہ دے قرآن دا نائے نبی کریم دے فرمان دا نائے اور انہیں دو بنیادیں دے اتے ہدایت دے انہیں دو بنیادیں تے عمل کی میں کرنے تے نمونے دے طور تے صحابہ دی زندگی موجود ہے صحابہ دا کردار موجود ہے اپنے بزرگ دی اپنے امام دی اپنے فقیہ دی اپنے ابے دی اپنے استاد دی اپنے پیر دی نہیں انما کان قول المومنین اللہ قرآن فرمے دے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمومنون
جڑے ویلے میں وہی نازل کراں ہا وہی دے اتے پہلے نمبر تے ایمان میرے رسول آنے دے ہن ول ایماندار صحابہ آنے دے ہن ذرہ برابر ہی فرق کہنا وہ اپنی مرضی کہنا کریں دے ہن اللہ دے قرآن دی آیات آویا ذرہ برابر ہی تاخیر نہ کریں دے ہن جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے فرمائے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم تسا پسند نہیں کریں دے کہ اللہ تو کو معاف کرے جی پسند کرے نا فرمایا ول مستا کو معاف کر دیو تے اپنی قسم توڑو کفارہ دیو میں اللہ پاک تو کو بھی معاف کر دے سا فوراً قسم توڑی نے کفارہ دیتے نے صحابہ قرآن علی ہدایت کو قبول کرنے چ دیر بولو بولو دیر میں ایک بندے کو طلاق دا مسئلہ قرآن چو دکھائیوں تے او میں کو آکھن لگا ساریاں باتاں ٹھیک ہیں لیکن میں اپنے مولوی صاحب کو پوچھساں او اگر آکسی رجوع تھی سکدے تو ول ٹھیک ہے ورنہ نہیں میں آکھے بھی اگر وہ مولوی صاحب نہ منے ول وہ پتہ کیڑا جملہ بولے وہ آکھے اگر مولوی صاحب نہ منے سی تو میں قرآن دی نہیں مننی میں کو قرآن سمجھ نہیں آندا ساکو مولوی صاحب سمجھ آندے اے تیڑا مسلک تھی سکدے اہل حدیث مسئلہ کہ ہے اللہ تے اللہ دے رسول دی بھیجی ہوئی ہدایت آ ونجے ساری کائنات مقابلے سے آ ونجے بات اللہ دی منی سی یا اللہ دے پاک رسول دی منی سی اے ہے اصل ہدایت ہدایت مکے بھی چو اندی ہے قرآن ہی چو یا نبی پاک دی حدیث چو اتھاں تو میری تعلیمی ہدایت ہے تواڈی تعلیمی ہدایت ہے لوگاں دی لکھی ہوئی کتابی ہدایت ہے نہیں اہل حدیث دی دعوت ہے کہ قرآن ہدایت ہے حدیث ہدایت ہے اور انہیں دوہیں چیزیں دا مجموعہ دیکھنا ہوئے تو کہیں دی زندگی دیکھو اونچا جواب دیو کہیں دی زندگی دیکھو جدہ قرآن دی آیات آویا صحابہ منے دے یا نہ منے دے اترائے چار دلائل لیتے میں قرآن آویا صحابہ فوراً منے دے اور جڑے ویلے حدیث آویا والی صحابہ فوراً منے دے ایمیں یا نہیں حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ادھر دیکھو ممبر دے اتے کھڑے ہوئے آن حدیث جڑے ویلے آویا بات ختم فیصلہ سنائی کھڑے آن اے جڑی عورت کو سنسار کیتا ویسی حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے آ کر کے آکھن لگے امیر المومنین تو سائیں عورت کو رجم نہیں کر سکتے ترائے قسم دے لوگاں دے ہوتے شریعت لاگو نہیں تھی دی ستا بندہ جب تک جاگے نہ پاگل بندہ جب تک سیانا نہ تھیوے اور بال تے نابالغ جب تک بالغ نہ تھیوے حضرت عمر فرمائے جی ول آکھن لگن جڑی عورت کو رجم پہ کرن دے ہو اے جڑی عورت ہے دیوانی ہے مجنون ہے پاگل ہے ان دے ہوتے شریعت لاگو نہیں تھی دی حضرت عمر کھڑے ہو گئے آکھن لگن لولا علی لا ہلاکا عمر ہو آج اگر حضرت علی نہ ہوں دے حضرت عمر ہلاک تھی ونیا لوگو تو آدھے امام کے خطا تھی گئے علی سچ ہے علی سچ ہے جڑے ویلے حدیث آویا انہاں کو پتہ ہا جو حدیث دا نا ہدایت ہے حدیث دی پیروی دا نا ہدایت ہے اور سنت رسول دی تابعداری دا نا ہدایت ہے اے صحابہ دا موقف ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ احرام دی حالت شکار دا گوشت کھاون لگے ایک دوست آکھن لگا نہیں وے کھا سکدے فرمائے نے شکار کرن منع ہے کھاون منع نہیں انہیں کہ کرن بھی منع ہے کھاون بھی منع ہے آکھن لگے نہیں کرن منع ہے ساتھی آکھن لگے نہیں شکار کرن بھی منع ہے احرام دی حالت کھاون بھی منع ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا علی المرتضیٰ کو تلاش کرو حضرت علی آ گئے فرمایا توں دس کیا مسئلہ ہے کیونکہ اللہ دے رسول پاک فرمایا ہا علی جدہ ہی فیصلہ کرے سی قرآن حدیث دے مطابق کرے سی دس کیا مسئلہ ہے حضرت علی فرمائن جناب امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ اتھا تساں کو بھول تھی گئی ہے نبی پاک دی حدیث ہے احرام دی حالت شکار کرن بھی منع ہے اگر کوئی شکار بیا کر کے آندے وے تو شکار دا گوشت کھاون بھی بولو منع ہے حضرت عثمان غنی یادن بس بھائی میں کو پتہ کہنا ہون حدیث آ گئی ہے بات ختم صحابہ ہدایت دو چیزیں کو سمجھ دے ان کتی چیزیں کو بولو بھائی کتی چیزیں کو اللہ دے قرآن کو اور نبی پاک دے بولو بھائی نبی پاک دے فرمان کو اے صحابہ دا عمل اے صحابہ دا کردارا وہ اپنی نہ منے دے اپنے کہیں حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر نے آکھیا تسا حضرت اسامہ بن زید کو نہ بڑھاؤ لشکر روانہ نہ کرو کیا جواب دیتا نے کچھ دا کچھ تھی سکدے میں لشکر کو
میں لشکر کو نہیں روک سکتا، کیونکہ نبی پاک دی جڑی سنت ہے وہ سارے واسطے ہدایت دا ذریعہ ہے۔ یہ واسطے امام کائنات نے فرمائے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دنیا کائنات والے ہو تو آدھے وچ دو چیزاں چھوڑ کے ویندا پیاں، انہیں دو چیزیں دی پیروی کرے سو کدیں گمراہ نہ تھی سو۔ ایک اللہ دا قرآن ہے، دوجا میں نبی پاک دی سنت ہے، ایک بیا فرمان آپ نے فرمائے اللہ انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ۔ امام کائنات نے فرمایا خبردار، اللہ نے میں کو قرآن دیتے اور قرآن دی ایک مثل دیتی ہے، قرآن دی ایک تفسیر دیتی ہے، قرآن دی ایک تشریح دیتی ہے، اون دے نال میری حدیث جیڑی ہے اے قرآن دی تفسیر اور تشریح ہے۔ اللہ نے قرآن کریم آیات دے نزول دا بھی ذکر کیتے، حکمت دے نزول دا بھی ذکر کیتے۔ اے میرے نبی کریم علیہ السلام دی ہر وہ حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص کو روکنا جن روکیا ہاں آپ دی ہر بات نہ لکھی کر، ہر بات نہ لکھی کر۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص نے نبی پاک کے پوچھا، آپ نے فرمائے اکتب کل شیئن یا عبداللہ، عبداللہ ہر شے لکھی کر، تو بات دا پوچھ نہیں ہر شے لکھی کر، میری زبان تو جنہ بھی کوئی شے نکل دیئے حق نکل دیئے وہی نکل دیئے۔ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ اے اہل حدیث دی دعوت ہے، اے مسلک اہل حدیث ہے کہ زندگی اگر گزارنا چاہتے ہو، ہدایت اگر قبول کرنا چاہتے ہو، اللہ دے قرآن نال جڑو یا نبی پاک دی سنت اور حدیث نال جڑو، اور جوڑن دا طریقہ صحابہ دی زندگی بھی چو لبو۔ جڑے ویلے صحابہ دی زندگی پڑھسو تو آپ کو اللہ دے قرآن نال جوڑن دا طریقہ، نبی پاک دی حدیث نال جوڑن دا طریقہ ملوے سی۔ اور صحابہ کہیں بزرگ دی، کہیں امام دی، کہیں ولی دی کہنا منے دیا، کہیں دی منے دیا اللہ دے قرآن دی یا اللہ دے رسول دے فرمان دی۔ آخری باتاں ہی رڑی گئے، ہدایت بہت بڑی نعمت، لیکن اللہ فرمائیں دے میں اس وقت تک نہ دے ساں جے تئیں میرے کے ہدایت طلب نہ کرو۔ یہدی الیہ من اناب، جی میں سلمان فارسی نے محنت کی تھی ہے، ہدایت طلب کرنی پوسی۔ یہدی الیہ من ینیب، ہدایت طلب کرنی پوسی، کوشش کرو، منگو اللہ کے ہدایت اور صراط مستقیم دا سوال کرو۔ ہدایت رحمن اللہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے بھی نبی پاک کو دعا کی تھی ہے، نبی پاک کو درخواست کی تھی ہے، اللہ دے رسول دعا کرو اللہ میری اماں کو ہدایت دے وے، اللہم اہد امہ ابی ہریرہ۔ نبی پاک نے دعا کی تھی، اللہ نے ہدایت دے دی تھی۔ حضرت عمر واسطے نبی پاک نے دعا کی تھی، اللہم اید الاسلام بے عمر۔ اللہ نے ہدایت منگنی پندی ہے بھائی، ہدایت منگنی پندی، ہدایت میرے اللہ دے واسطے چھے۔ ہدایت قرآن دی پیروی دا نہ ہے، ہدایت رسول اللہ دی سنت دی پیروی دا نہ ہے، اور انہیں دوہائیں دا پریکٹیکل تو کو صحابہ دی زندگی بھی چو مل سی، یا قرآن حدیث دا پریکٹیکل صحابہ اچ موجود ہے، یا اللہ دے فضل و کرم نال آج دے دور اچ آسمان دے تلے زمین تے اہل الحدیث کے موجود ہے۔ یہ اللہ دا فضل ہے، اہل الحدیث کے۔ حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ ایک مجمع دے سامنے خطاب دے دوران پانی طلب کیتے نے، ایک ساتھی نے پانی پیش کیتے، کھڑے ہوئے خطاب پہ کریں دے ان تے کھڑے ہوئے پانی پیون لگے۔ مجمع وچوں ایک دوست آکھن لگا، حضرت علامہ صاحب یہ بتائیے، حوالہ دیجئے، کیا کھڑے ہو کے پانی پینا جائز ہے یا نہیں؟ حضرت علامہ صاحب نے آسمان دو ڈٹھا اور خوش تھی کہ آکھن لگے، یا اللہ تو گواہ ہو جا، تیری زمین پہ تیرے بندوں کو اتنا شعور آ گیا ہے کہ اگر کوئی سنت اور حدیث کے خلاف کرے اسے روکتے بھی ہیں، اسے ٹوکتے بھی ہیں۔ قرآن اور حدیث، کتاب و سنت، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ قرآن مجید اچ بھی اللہ نے یہ بات فرمائی ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اگر تو آدھا کوئی اختلاف ہوئے تو سا اللہ تے اللہ دے رسول دو اپنا اختلاف واپس وٹاؤ، ولاؤ، لوٹاؤ، مسئلہ حل تھی ویسی۔ ہاں اگر تو آدھا اختلاف اولیل امر نال تھی وے اللہ تے اللہ دے رسول دو،
اگر تہاڈا دنیاوی معاملات سے اختلاف ہے تساں اولے الامر دو بھی بھیج سکدے ہو، اپنے اختلاف کو پیش کر سکدے ہو، اور اولے الامر قرآن اور حدیث دی روشنی ہے حل کرے سن۔ حضرات ساری نماز ساڈا دین مکمل ہے، شادی خمی خوشی دا طریقہ مکمل ہے، ساری عبادات دا طریقہ عقیدہ نظریہ ہر شے مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قرآن ہدایت ہے، حدیث ہدایت ہے، اور صحابہ کرام ہدایت دا مرقع اور مجموعہ اور پریکٹیکل انہاں دی سیرت اور کردار موجود ہے۔ اہل حدیث دا عمل اوے ہے جویں صحابہ دا عمل ہے، اہل حدیث دا عمل اوے جویں صحابہ دا عمل ہے، جویں قرآن دی تعلیم ہے، جویں حدیث دی تعلیم ہے۔ اگر کوئی بندہ آج اپنی زندگی عمل کرے، یا وہ قرآن دے مطابق کرے، یا سنت دے مطابق، یا صحابہ دے طریقے دے مطابق کرے، ول انشاءاللہ وہ صحیح مانے اہل الحدیث بھی ہے، اہل السنہ بھی ہے۔ اور قرآن کو قرآن اچ حدیث آکھیا کہ قرآن کو قرآن اچ حدیث، اور حدیث کو ویسے حدیث آدھا فَبِأَيِّ حدیث بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ قرآن اور نبی پاک دی حدیث ویدے حدیث ہے، اور قرآن بھی حدیث، حدیث بھی حدیث۔ اور جڑا قرآن اور حدیث نے دوہیں دی ہدایت کو مننے اور پیروی کرے وہ کون ہے؟ بولو یار، اچھا جواب دے، وہ اہل الحدیث ہے۔ اور یاد رکھا ہے اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں، یہ جماعت ہے، فرقہ نہیں۔ فرقہ وہ ہے جڑا جماعت تو ہٹ ونجے، اصل تو ہٹ ونجے، اے اہل الحدیث جماعت ہے، اے اصل تو نہیں ہٹی۔ سارے جو طریقہ ہے اہل حدیث ہے، جو طریقہ ہے جڑا صحابہ کرام ہے چاہ، یا وہ بات ہے جڑی قرآن ہے چے یا جڑی حدیث ہے چے۔ اللہ تو دعا ہے اللہ سا کو قرآن حدیث تے کار بند رہن دی توفیق بخشے، اللہ پاک سا کو صحابہ دے عمل دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔